کہ آج ہم دعویٰ، اقرار اور مصالحت کے حوالے سے مسائل سیکھیں گے۔ دعویٰ اس قول کو کہتے ہیں کہ جو قاضی کے سامنے اس لیے پیش کیا گیا جس سے مقصود دوسرے شخص سے حق طلب کرنا ہے۔ یعنی ایک بندہ جب قاضی کے پاس، جج کے پاس جا کر کہتا ہے کہ یہ جو ہے چیز میری ہے، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ دعویٰ کر رہا ہے، اور اس دعویٰ کرنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ مدعی کہا جاتا ہے، کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ دعویٰ کر رہا ہے۔ دعویٰ میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے مدعی اور مدعی علیہ، یعنی دعویٰ کرنے والا اور جس پر دعویٰ کیا گیا ہے اس کا تعین ہونا، اس کی نشاندہی ہونا۔ اس میں غلطی کرنا فیصلے میں غلطی کرنے کا سبب ہوتا ہے۔ عام لوگ تو اس کو مدعی جانتے ہیں جو پہلے قاضی کے پاس جا کر دعویٰ کرتا ہے، اور اس کے مقابل جو ہے اس کو مدعا علیہ کہتے ہیں، لیکن یہ ہر صورت نہیں ہوتا۔ کئی مرتبہ بڑی نازک صورت ہوتی ہے کہ یہ ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ یہاں مدعی کون ہے اور مدعا علیہ جس کے اوپر دعویٰ ہے وہ کون ہے۔ دعویٰ وہی کر سکتا ہے جو عاقل، تمیزدار ہو۔ مجنون یا اتنا چھوٹا بچہ جس کو کچھ تمیز نہیں، یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ نابالغ سمجھدار جو بچہ ہے یہ دعویٰ کر سکتا ہے۔ دعویٰ میں مدعی کو جزم اور یقین کے ساتھ بیان کرنا ضروری ہے، یعنی یہ کنفرم کہے کہ یہ چیز میری ہے، یوں نہ کہے کہ مجھے لگتا ہے، میرا شک ہے، میرا گمان ہے کہ یہ میری ہے، تو یہ دعویٰ قابل قبول نہیں ہے۔ دعویٰ کی صحت کی شرائط میں سے ہے کہ مدعا علیہ یا اس کے نائب کے سامنے اپنے دعوے کو بیان کرے اور اس کے سامنے ثبوت بھی پیش کرے۔ بعض دفعہ قسم بھی کھائی جاتی ہے، جب یہ دعویٰ ہوتا ہے تو مدعا علیہ قسم بھی کھاتا ہے، تو اس کے اندر لوگ عجیب و غریب بھی قسمیں کھاتے ہیں۔ تو قسم اللہ عز و جل کی کھائی جائے، غیر خدا کی قسم نہ کھائی جائے، نہ ہی اس کی قسم کھلائی جائے۔ اگر قسم میں سختی کرنا چاہیں تو اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ صفات کے اندر اضافہ کر دیں، مثلا واللہ العظیم، یعنی حالی اللہ کے ساتھ عظیم بھی لگا دیں، جس طرح ہمارے یہاں بھی بعض دفعہ اللہ وحدہ لا شریک کی قسم، اس طرح کے الفاظ اضافہ کیے جا سکتے ہیں۔ اب یہ بھی یاد رکھیں کہ قسم کے اندر اپنا نائب نہیں بنا سکتے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس بندے کے اوپر قسم ہے وہ کہے کہ تم میری طرف سے قسم کھا لو، ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی قسم خود ہی کھانی ہوگی۔ اور یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جب کہیں اختلاف ہوتا ہے پنچایتوں کے اندر، تو پنچایت یہ کہتی ہے کہ اس بندے کی حصے کی قسم فلاں بندہ قسم کھائے گا تو مان لیں گے۔ اب کئی مرتبہ لوگ ہم سے یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ لو جی میرا قسم کے اندر نام آ گیا، لوگ مجھے نیک سمجھتے ہیں، اب مجھے پتا ہے کہ یہ جو قسم کھانے والا ہے یہ جھوٹا ہے، یا یہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہی کوئی نہیں کہ یار یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، تو میں کیوں قسم کھاؤں؟ تو شرع بھی یہی کہتی ہے کہ کسی اور کے قسم کھانے سے قسم کھانا درست نہیں ہوگا، نہ اس کا فیصلہ ہوگا، نہ اس کا قسم کھانا جائز ہے۔ تو جس کے اوپر قسم ہوگی وہ خود ہی قسم کھائے۔ اب آ جاتا ہے اقرار۔ اگر کوئی بندہ اقرار کر لیتا ہے کہ لو جی میں نے فلاں کے پیسے دینے ہیں، تو اب یہ اقرار جو ہوتا ہے یہ قابل مواخذہ ہوتا ہے۔ اب اس کے اقرار جو ہوتا ہے وہ شہادت کے قائم مقام ہوگا، کہ یعنی اگر ایک مسئلہ کے اندر جو گواہ چاہیے تھے، اب جب وہ اقرار کر لے تو اب گواہوں کی حاجت نہیں ہوتی، بلکہ اس کا اقرار جو ہوگا وہی کافی ہوگا۔ اقرار کے لیے یہ شرط ہے کہ اقرار کرنے والا عاقل بالغ ہو اور زبردستی اس نے اقرار نہ کیا ہو۔ جس طرح پولیس والے مار مار کر کسی کو اقرار کروا لیتے ہیں تو شرعاً اس اقرار کی کوئی حیثیت نہیں، وہ خود اس کو اقرار کرے گا تو پھر وہ ویلڈ ہوگا۔ مقر لہو، جس کے لیے اقرار کیا، اگر اس کو معلوم ہے کہ اس نے جھوٹا اقرار کیا ہے تو اس بندے کے لیے جس کے لیے اقرار کیا گیا ہے اس کے لیے مال لینا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو پتہ یہ جھوٹ ہے۔ اب جو بول سکتا ہے اس کا سر سے اشارہ کرنا اقرار نہیں ہے، وہ اپنی زبان سے واضح طور پر اقرار کرے، ایسا نہیں ہے کہ صرف اشارہ کر دے۔ ہاں، جو عالم ہے اس سے کسی نے مسئلہ پوچھا تو اس نے سر سے اشارہ کر دیا، یا نسب، اسلام، کفر، یا اسی طرح اور چند مسائل ہیں، اس کے اندر سر سے اشارہ کرنا بھی معتبر ہوتا ہے۔ اقرار نامہ کے اوپر گواہ بھی بنائے جا سکتے ہیں، اور اقرار نامہ پر گواہ بنانے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں سے کہہ دے تم اس کے گواہ ہو جاؤ، اور ان کو اقرار نامہ پڑھ کر سنایا نہ ہو۔ اگر پڑھ کر سنا دیا تو گواہ بنائے یا نہ بنائے، ان کی گواہی دینا کیا ہو جائے گا؟ وہ جائز ہو جائے گا کہ وہ گواہی دے دیں کہ اس نے ہمارے سامنے کیا کیا تھا، وہ اقرار کیا تھا۔ اب صلح کا بیان، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب اختلاف ہوتا ہے تو بعض معاملات میں پھر آپس میں صلح کی جاتی ہے۔ صلح میں ایجاب و قبول ضروری ہے، معین چیز میں قبول بھی ضروری ہے، اور غیر معین میں قبول ضروری نہیں۔ صلح کی شرائط میں سے ہے کہ عاقل ہونا، بالغ اور آزاد ہونا یہ شرط نہیں، لہٰذا نابالغ کی صلح بھی جائز ہے جبکہ اس صلح میں اس کا کوئی نقصان نہ ہو۔
सुलह का हुक्म यह है कि मुद्दा अलैह दावा से बरी हो जाएगा और मुद्दाई की वो चीज जिसके ऊपर सुलह हुई है वो मिल्क हो जाएगी, चाहे मुद्दा अलैह जिसके ऊपर दावा है हक के मुद्दाई से मुनकिर हो या इकरारी हो। यानी हर सूरत जब सुलह हो गई, वो जो दावा था ये कि ये चीज मेरी है और उसने वो चीज उसको दे दी, तो वो मसला क्या हो जाएगा, वो हल हो जाएगा। अब सुलह के अंदर ये भी होता है कि बाज मर्तबा जब विरासत का मसला होता है तो वो एक वारिस कहता है कि मुझे ये वाला हिस्सा दे दो, तो मैं तरके में से निकल जाता हूँ और मैं और कुछ भी नहीं लूंगा, तो इसको तखारुज कहते हैं। ये भी सुलह की एक किस्म है कि वो विरासत में से कोई एक चीज लेकर साइड पे हो जाता है। इसी तरह बाज़ दफा ऐसा भी होता है कि एक बाप की जिंदगी में भी कोई वारिस ये कहता है कि मुझे ये दे दे तो मैं बाद में विरासत में से हिस्सा नहीं लूंगा, या वालिद उसको ये चीज देकर कहता है कि बाद में तुझे विरासत में, मेरी विरासत में से कोई शय नहीं मिलेगी। पहली बात तो हमेशा ये याद रखे कि जब औलाद जिंदा है, बाप भी जिंदा है, तो औलाद बाप की जिंदगी में तकाजा नहीं कर सकती कि हमें अपनी विरासत दे, क्योंकि बाप जिंदा है, विरासत हमेशा मरने के बाद होती है। लेकिन अगर बाप अपनी जिंदगी में अपनी खुशी से कहता है कि लो जी ये वाला मकान मैंने तुझे दिया, अब मेरे मरने के बाद तुम जो है वो मेरी जायदाद में हिस्सेदार नहीं होगे, इसको भी शरा ने सुलह करार दिया है और ये भी दुरुस्त है। अब बाद में अगर बाप दुनिया से पर्दा कर जाए तो वो शख्स जो होगा वो विरासत में हिस्सेदार नहीं होगा। हाँ, अगर बाद में वो दावा करेगा तो फिर उसके अंदर तफसील है कि वो जो लिया हुआ माल था वो वापस करेगा, फिर उसको विरासत के तौर पर दोबारा माल मिलेगा, लेकिन ये मुकम्मल एक तफसील है। तो सबसे पहले ये याद रखें कि सुलह जो होती है इसका इस्लाम के अंदर बड़ा अहम किरदार है। कई मुआमलात के अंदर हम देखते हैं कि सुलह हो गई, कत्ल के अंदर भी सुलह हो जाती है, इसी तरह लड़ाई झगड़े के अंदर कोई जख्मी हो जाए उसके अंदर भी सुलह हो जाती है। लेकिन कई मरतबा जो होती है सुलह के अंदर नाजायज शर्तें लगाई जाती हैं, वो दुरुस्त नहीं होती। जैसे मियाँ बीवी में इख्तलाफ हो गया तो अब उसके अंदर सुलह करवाते वक्त ये कहा जाता है कि लो जी आइंदा के बाद अगर शोहर बीवी के साथ ज्यादती करेगा तो वो जो है वो 10 लाख रुपया जुर्माना देगा। तो ये सुलह की शर्त जायज़ नहीं है, क्योंकि जुर्माना हर सूरत नाजायज़ है। तो शरीयत के मुताबिक ही हर मुआमलात को डील किया जाए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।